کیا کر دیا انہوں نے؟ امام حسن کی قبر کو منہدم کر دیا۔ قبر کی بے حرمتی غیرت کا مسئلہ ہے، قبر کی بے حرمتی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جب جناب زہرا پہ دروازہ گرا، مولا علی نے برداشت کیا۔ کیسا کیسا ظلم نہیں ہوا جناب سیدہ کے اوپر۔ جب نبی کی رحلت ہونے لگی، جبریل آئے، یا رسول اللہ علی کو بلا لیجئے، اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ نبی مکرم نے مولا علی کو بلایا، علی جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ میرے مولا علی نے بے ساختہ فرمایا، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ کہا جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ علی سے کہیے کہ نبی کی رحلت کے بعد، میری رحلت کے بعد فاطمہ زہرا پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ سنیں گے عزادارو، مولا کی آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو گئے۔ فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور تم تلوار نہ اٹھاؤ، تم برداشت کرو۔ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ جب بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا، مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، کسی غم میں اللہ نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ مولا وہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا۔ جب 3 دن کے بعد اپنی زوجہ سے انہوں نے معافی مانگی تو ان کی زوجہ کہنے لگیں کہ اگر آئندہ کبھی ایسا ہو اور آپ اپنے غصے پر قابو نہ پا رہے ہوں اور آپ مجھے مارنا چاہ رہے ہوں تو بس اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزاداروں، ماں باپ کی لڑائی بھی اگر ہو اور بچے ماں باپ کو ایسے لڑتے ہوئے دیکھیں تو بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی امام رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں اس گلی سے مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ علی کے سامنے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر علی تلوار نہ اٹھائیں، علی بدلہ نہ لیں۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہ چاہتا ہے تو علی برداشت کرے گا۔ مولا علی کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے اور جملہ یہ ہے کہ السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں بڑے صابر، تم پر سلام۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بڑا صبر تو حسین نے کیا ہے، مولا بڑا صبر تو حسین نے کیا ہے، کیا کچھ حسین ابن علی نے کربلا میں نہیں دیکھا؟ عجب نہیں جواب آئے، حسین کے سامنے زینب کے سر سے چادر نہیں اتری تھی۔ عجب نہیں جواب آئے کہ حسین کے سامنے کسی نے زینب کے سر پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر علی کو سلام ہو کہ جناب زہرا کے اوپر دروازہ گر رہا ہے، جناب سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے اور علی دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جب جناب سیدہ آئیں تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے فاطمہ کو سلام کہا ہے۔
بی بی نے بھی وہی جواب دیا، هو السلام ومنه السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ فرمایا فاطمہ سے کہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ کبھی زندگی بھر تم نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، تم نے زندگی بھر اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، مگر نبی کی رحلت کے بعد تمہیں بھرے دربار میں باغ فدق مانگنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ تمہیں مانگنا ہوگا کہ مجھے میرا باغ دے دو۔ جس کے مزاج میں بابا سے کنیز مانگنے کے لیے گئی تھی بی بی، 3 دن تک جاتی رہی اور واپس آ گئی، کہہ نہیں پائیں۔ جب نبی آئے نا اور نبی نے پوچھا فاطمہ تم آتی ہو کچھ کہنا چاہتی ہو، تو جناب فضہ کی آواز آئی، ہے اللہ کے رسول ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ جب جناب زہرا کا نبی نے ہاتھ دیکھا تو ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، چوب سے، چکی کی چوب سے بی بی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ فرمایا فاطمہ سے اب کام نہیں ہو رہا، آپ سے کنیز مانگنے گئی تھی۔ جو اپنے بابا سے کنیز نہ مانگ سکے، جو اپنے بابا سے کچھ نہ مانگ سکے، جو اپنے شوہر سے کبھی سوال نہ کرے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم دربار میں جا کر باغ فدق مانگو گی۔ اللہ اکبر۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات۔ بی بی نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہی چاہتا ہے تو فاطمہ مانگنے جائے گی، فاطمہ مانگنے جائے گی۔ اور جب جناب رسالت مآب کی رحلت ہو گئی تو کچھ ہی دن گزرنے کے بعد جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ میرا کہنا بہت آسان تھا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ کوئی پوچھے زینب کے دہلتے ہوئے دل سے، کوئی پوچھے امام حسین کے دہلتے ہوئے دل سے، کوئی پوچھے علی کی غیرت سے، چلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس عزا ہے۔ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے فاطمہ کی پسلی توڑ ڈالی، اور ایک ہی آواز آتی رہی ہے، فضہ مجھے سنبھالو۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بی بی غشی کے عالم میں تھی، مولا علی کے گردن میں رسی باندھ کر، ہاتھوں میں رسن باندھ کر لے جایا گیا تو فوراً جب بی بی کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ کیا، اے ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے بتایا کہ اے بی بی وہ لے جا رہے ہیں، علی کو وہ لوگ لے جا رہے ہیں۔ میری بی بی گھر سے باہر آئی ہیں اور مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، جناب زہرا نے اس پٹکے میں کمر میں کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کپڑے میں اپنا ہاتھ دیا۔ فاطمہ روک رہی ہیں، کون روک رہا ہے؟ جس کا پہلو شکستہ ہے۔ کون روک رہا ہے؟ جس کا محسن شہید ہو گیا۔ کون روک رہا ہے؟ جس کے بدن سے خون نکل رہا ہے۔ میری بی بی نے مولا کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے میں ہاتھ دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو علی کو کھینچ رہے ہیں، فاطمہ ہے جو علی کو روک رہی ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں بی بی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ ایک ظالم نے بی بی پہ ہاتھ اٹھایا، فاطمہ کے بازو پر تلوار کا دستہ لگا، فاطمہ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ فرمایا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دیجیے گا۔ میرے مولا نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، حسنین سے کہا آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب نے آگے بڑھ کر سینے پہ سر رکھ دیا، امام حسن نے پیر پکڑ لیے، اماں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا حسین آخری دیدار کر لو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو امام حسین نے فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب گیا ہوں میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا ہے، آج میں یتیم ہو گیا، میری ماں مجھے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ زہرا کا پہلا معجزہ بعد شہادت، شہادت کے بعد پہلا معجزہ بی بی کا یہ آیا کہ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے، حسین ماں کے قریب دوڑے، سینے پہ سر رکھ دیا۔ مقتل کا جملہ ہے دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، رونے کی دو آوازیں آ رہی تھیں، ایک فاطمہ کے رونے کی آواز تھی،
ایک حسین کے رونے کی آواز تھی. آواز غیبی آئی, حسین کو علیحدہ کر لیجئے, عرش الہی کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. آپ رو رہے ہیں نا, یہ رونے کی آوازیں فرشتوں میں بپا تھی. عزادارو مولا علی آگے بڑھے, حسین کو ماں سے علیحدہ کر رہے ہیں. میں آپ رونے والوں سے پوچھتا ہوں, کتنا پیار کیا ہوگا حسین کو. میرے لال ماں کو رخصت کر دو, میرے بچے ماں کو رخصت کر دو, ماں کو جانے دو. کتنا پیار دیا ہوگا. سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر, تازیانے مارے گئے, ہاتھ اٹھایا گیا, سکینہ بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ایک منزل اور لیں گے, آپ نے گریہ کر لیا. عزادارو جناب زہرا کا جنازہ لے کے چلے مولا, قبر کے حوالے فاطمہ کو کر دیا, اور جب قبر کو خاک سے یکساں کر دیا تو وضع خدہ علی قبرہا, میرے مولا نے اپنا رخسار فاطمہ کی قبر پہ رکھا اور اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ قبر علی کے آنسوؤں سے تر ہونے لگے. اور ایک مرتبہ فرمایا, اے سلمان حسنین کو لے جاؤ, مجھے فاطمہ نے کہا تھا شب اول قبر مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا, میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. اے سلمان حسنین کو لے جاؤ, میں فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں گا. آج علی تنہا ہو گیا. اجرکم اللہ. دوسرا دن نمودار ہوا, میں جنت البقیع میں آپ کو پہنچاؤں اور جا کر زیارت کریں ہم تصورات کے اندر, اور اپنا سلام پہنچائیں اتنی دور سے. جب دوسرا دن نمودار ہوا تو خبر یہ آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو بیلچے لے کر اس طرف گئے ہیں جہاں جناب زہرا کی قبر بنائی گئی ہے, اور فاطمہ کی قبر کو کھولنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے تلوار نکال لی, فرمایا اب علی برداشت نہیں کرے گا, اس کا مجھ سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا. یہ کہہ کر میرے مولا مجمع میں آئے اور فرمانے لگے, اگر کسی نے فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی کی تو علی مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دے گا. اور کسی صحابی نے کسی صحابی سے کہا کہ نبی کا فرمان ہے کہ علی کو اگر کسی مٹی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھو اور علی کے دہن سے جھاگ نکل رہا ہو تو کوئی علی کے قریب نہ جائے ورنہ مدینے کا رنگ بدل جائے گا. سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے, مدینے کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں, میرے مولا سے قبر زہرا کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوئی. سلام ہو امام زمانہ پر, روزانہ جنت البقیع میں فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی, امام حسن کی قبر کی بے حرمتی, صاحب الزمان اپنے جدہ کی قبر کو اجڑتا ہوا دیکھے. واہ مصیبتا, واہ مصیبتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.